السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح پھر میں فتویٰ نمبر 96 لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جدید فقی مسائل کے فتویٰ نمبر 96۔ موضوع ہے جائے ملازمت و تجارت کیا وطن اصلی کے حکم میں ہے۔ مفتی ذاکر عباس مدنی پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔ موجودہ دور میں مختلف اغراض و مقاصد کے پیش نظر مثلا تجارت، ملازمت، تعلیم، شادی وغیرہ کی بنیاد پر لوگ وطن اصلی کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا بستے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسل در نسل لوگ وطن اصلی کے علاوہ دوسرے شہری میں رہائش پذیر رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ کا کبھی اپنے اصلی وطن چند دنوں کے لیے آنا پڑ جائے تو نماز کے قصر و اتمام کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص ماں اہل و عیال منتقل ہو گیا ہو اور دوسرے شہر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا ہے، لیکن اپنے عزم و ارادے کے اعتبار سے اس پہلی وطنیت ختم نہیں کی ہے یا حسب ضرورت دونوں جگہ رہنے کا ارادہ ہے تو دونوں وطن ہوگا، کیونکہ ایک شخص دو جگہ مکان بنا کر گاہے بگاہے رہ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں بھی جا کر مکمل نماز ادا کرے۔ آئیے اس بارے میں فقہاء کرام کی رائے جانتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص ایسے شہر میں بود و باش اختیار کر لے جس میں اس کی زمین و مکان نہیں، تب وہ اس کا وطن اصلی ہو جائے گا۔ البحر الرائق جلد 4 صفحہ 239۔ اسی طرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار اہل و عیال کے قیام کا ہے نہ کہ مکان کا، جیسے کہ کوئی شخص کسی شہر میں اہل و عیال کو رکھے اور وہیں اس کی مستقل رہائش ہو جائے، حالانکہ وہاں اس کا مکان نہ ہو تو یہ جگہ اس کے لیے وطن قرار پائے گی۔ رد المختار جلد اول صفحہ 586۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلی جگہ رہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وطنیت کو ختم کر دیا تو ایسی صورت میں ایسا شخص وہاں جا کر قصر کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 2 مکان کے مالک تھے، ایک وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور دوسرا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہجرت نبوی کے بعد ان دونوں پر لوگ قابض ہو گئے تھے، نہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا کوئی فرد تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہی بچا تھا۔ اسی بنیاد پر بعض فقہاء نے یہ صراحت کی ہے کہ گھر اور گھر والوں دونوں میں سے کسی ایک کے بقا سے وطنیت برقرار رہے گی۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور حج کے موقع پر قصر ہی نماز ادا کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو آج کے درس میں جائے ملازمت و تجارت کیا وطن اصلی کے حکم میں ہے، فتویٰ نمبر 96 پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔